بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال حبشی کا واقعہ، جو چینل پر نئے آئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ امیہ بن حلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ریت میں سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر ایک بڑی پتھر کی چٹان رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا یا اسی حال میں مر جا، اور زندگی چاہتا ہے تو اسلام سے ہٹ جاؤ۔ مگر وہ اسی حالت میں آہد آہد کہتے تھے، یعنی محبوب ایک ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن انہی زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والا اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن حلف کا اور کبھی اوروں کا۔ ہر شخص اسی کوشش میں کرتا تاکہ تکلیف دینے اور زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے، اور آپ نے جنگ بدر اور دیگر جہاد میں شرکت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین حق کے بارے میں سبقت لے جانے والے چار ہیں۔ میں عرب میں سبقت لے جانے والا ہوں، اور صہیب روم سے، سلمان فارس سے، اور بلال حبشہ سے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا کہ اے بلال، مجھے بتاؤ، تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل کیا جس کی قبولیت کے متعلق دوسرے اعمال سے زیادہ امید رکھتے ہو؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جو باقی تمام اعمال سے زیادہ امید دلانے والا ہو۔ البتہ اتنی سی بات ضرور ہے کہ بے شک رات یا دن میں جب بھی وضو کیا کرتا تو میں اس سے اپنے مقدر کی کچھ نہ کچھ نفل نمازیں ضرور پڑھتا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے تم کو یہ رتبہ ملا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے ایک آہٹ سنی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بلال ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعہ کو یاد کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ سنی تو خوشی خوشی سے رو دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمات سر انجام دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خالی دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو دن ہے وہ جہاد میں گزاروں۔ جہاد میں شرکت کی نیت سے چل پڑے اور ایک عرصے تک مدینہ منورہ نہیں لوٹے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلی اور مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے اذان کی فرمائش کی تو لاڈلوں کی فرمائش ایسی تھی کہ انہوں نے انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اذان کہنا شروع کی تو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑی تو قرآن مچ گیا، عورتوں تک رونے شروع ہو گئی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور دمشق میں وصال ہوا۔